خطیب اسلام، واعظ خوش الحان، امیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، جو اب سے چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ آپ حضرات ان کا دل پذیر اور دل نشین خطاب سماعت فرمائیں گے۔ ان سے قبل میں انہی کے صاحبزادے اور جانشین حضرت مولانا احتشام سعید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں خطیب اسلام حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے اور جانشین، اور ہماری مجلس کے پہلے مہمان مقرر حضرت مولانا احتشام سعید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الاتقیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد، بلند آواز سے کچھ پڑھ دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کہ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہ کہے کشازو تیرے سرمدی تاج کی زلف تابہ ہنسی رات معراج کی، کہ لیلۃ القدر تیری منور
سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہ اے سراپا نفی انفس دو جہاں، سرور دلبرا دلبر آشنا، اے سراپا نفی سرور دو جہاں، سرور دلبرا دلبر آشنا، کہ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد، بآواز بلند ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ دیں، بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تکریم و توقیر بزرگان کرام، مداح عزیز میرے نوجوان ساتھیوں، اور سٹیج کی ایک طرف بیٹھے طلباء کرام، میرے عزیز بھائیوں، آج تکمیل تقریب بخاری شریف کی مقدس مجلس کا یہاں انعقاد ہے، اور آپ یقیناً وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے نصیبوں پر ملائکہ کو بھی ناز ہوگا، کیونکہ میرے اکابرین اور نبی اکرم علیہ السلام کے ہر ایک امتی کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات طیبہ و طاہرہ ہے، کہ غالب نے کہا غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتے، غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب ہم نبی اکرم علیہ السلام کی شان اعلیٰ و بالا کی مدح سرائی اسی رب کے سپرد کرتے ہیں کہ جس رب نے نبی اکرم علیہ السلام کو اعلیٰ و عرفہ بنایا، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو نبی اکرم علیہ السلام کے حقیقی مرتبے سے واقف ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ملک پاکستان میں قریہ قریہ نگر نگر سیرت النبی کی محافل کو سجایا جا رہا ہے، تکمیل تقریب بخاری کی محافل کو سجایا جا رہا ہے، اس میں علماء و مشائخ اور ہمارے اکابرین نبی اکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ تمام تر بیان ہماری سماعت تک محدود ہے، یہ تمام تر بیان ہمارے تلفظ سماعی تک محدود ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ادائیں، نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی، نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے ہماری زندگی خالی ہے۔ اس بات میں کوئی انکار نہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں موجوں کا ترنم بھی نہ ہو،
یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ دشت میں دامنے کوہسار میں ہے اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ چنانچہ سامعین گرامی، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول میں اختصاراً عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک یہودی اور منافق کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں کسی سالس اور قاضی کی تلاش میں پھرنے لگے کہ کہیں کوئی سالس، کہیں کوئی قاضی ملے جو ہمارے اس تنازع، ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کروائے۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمارے اس تنازع اور ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ نبی اکرم علیہ السلام فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ منافق اور وہ یہودی اپنا کیس لے کر، اپنا معاملہ لے کر نبی اکرم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بارگاہ رسالت ہمیشہ کی طرح تعصبات کے بتوں کو توڑ کر، ذات و پات کے بتوں کو توڑ کر حق کے ساتھ ڈٹ کھڑی ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس جھگڑے میں وہ یہودی حق پر تھا تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب جب عدالت برخاست ہوئی تو وہ منافق کہنے لگا کہ بھائی مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں، میں اس فیصلے کی اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہودی نے پوچھا کہ ارے بھائی اس فیصلے کی اپیل کرے گا کہاں پر؟ فیصلہ ہی جب عدالت عظمیٰ نے دیا کہاں جائے گا؟ تو منافق کہنے لگا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور آپ کے دربار میں اس فیصلے کی اپیل لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں۔ تو دونوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے، اور منافق نے ایک لمبی تقریر شروع کر دی کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں کہ جب سے ہم ایمان لائے تب سے ان منافق، تب سے ان یہودیوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، فلاں فلاں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ تو بتاؤ۔ تو یہودی کہنے لگا کہ حضرت مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو کہنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ حضرت صرف میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں آپ کے پاس اپنے تنازع کا فیصلہ لینے نہیں آیا، یہ یہاں آپ کے پاس دراصل اس فیصلے کی اپیل لے کر آیا ہے جو فیصلہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا فوراً اندر گئے، باہر آئے، عجیب منظر دیکھا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور آتے ہی اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ اس منافق کی گردن پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اب موقع پر جو دیگر مسلمان موجود تھے، جو دیگر صحابہ موجود تھے، انہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ عمر نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا، تو لہذا ایک بحران برپا ہو گیا اور ایک بڑی تشویش کی لہر مچ گئی کہ عمر ابن خطاب کے ہاتھوں ایک مسلمان کا قتل ہو گیا۔ تو یہاں عمر کے فیصلے کی تصدیق میں اللہ رب العزت کا کلام نازل ہونے لگا کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے اور آفاقی نمائندہ اللہ جل شانہ کا پیغام لے کر نبی اکرم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن فلا وربك لا يؤمنون
سب کی بگڑی بنانے والا میرا اللہ، سب کا مشکل کشا، سب کا حاجت روا میرا اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کی تصدیق میں اپنا کلام نازل فرمانے لگا. کیا ارشاد ہوا؟ فلا ربک لا یؤمنون، میرے محبوب فلا ربک، میرے محبوب قسم ہے تیرے رب کی، میرے محبوب تیرے رب کی ربوبیت کی قسم، میرے ربا اتنی بڑی قسم کھا کر تو کیا بتلانا چاہتا ہے؟ تو رب کائنات فرمانے لگا فلا ربک، میرے محبوب تیرے رب کی ربوبیت کی قسم، لا یؤمنون، کہ یہ منافق اہل ایمان میں سے تھا ہی نہیں، اس منافق کا ایمان میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں. وجہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لہذا سامعین گرامی، اللہ جل شانہ نے اس مختصر سی آیات میں، اس مختصر سی آیت میں میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایمان کے قابل قبول ہونے کا ایک خاص پیمانہ ذکر فرما دیا کہ میری بارگاہ میں ایمان کون سا قابل قبول ہوگا. میں تجھے بتاتا ہوں. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں وہی ایمان قابل قبول ہوگا، وہی سر قابل قبول ہوگا جو سب یسلموا تسلیما، جو سب نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت میں خم ہو جائے گا. اور اگر کسی شخص کو نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا، نبی اکرم علیہ السلام کے راستے کو اپنانا، نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنانا اس وجہ سے دشوار معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا، اگر میں نے نبی اکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنایا، تو آج کا یہ جدید معاشرہ مجھے فنڈامنٹلسٹ کے طعنے دے گا، آج کا یہ معاشرہ مجھے بنیاد پرست اور ملا ہونے کے طعنے دے گا. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہنسے جانے سے گر تم ڈرو گے. ایک آخری پیغام دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ ہنسے جانے سے گر تم ڈرو گے تو زمانہ تجھ پہ ہنستا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے گر تم ڈرو گے، اگر ہمیں ہمارے دلوں میں یہی کھٹکا کھٹکتا رہا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پر ہنسا جائے گا، تو ہنسے جانے سے گر تم ڈرو گے تو زمانہ تجھ پہ ہنستا ہی رہے گا. اور کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھکا کر بھی اونچا رہے گا. لہذا سامعین گرامی، نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت سننا اور ان مبارک محافل میں بیٹھنا، اس کا مقصد واحد صرف اتنا ہی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی کو، نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لا کر کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقدر بنایا جا سکے. میں اسی پر
پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ جب یہ امت نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا تھی کہ سیرت سننے کے ترانے جب لذت سماعی تک محدود نہ تھے بلکہ عمل میں امت کے سیرت النبی نظر آتی تھی، تو یقین جانیے میرے بھائیوں کہ تھے ہم ہی یہ تیرے مارکا اراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑے کبھی دریاؤں میں، کہ دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔